گورنر پنجاب ایچیسن کالج کے انتظامی اور پالیسی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کو لے کر ایچیسن کالج اور اسکول کے پرنسپل مائیکل تھامسن نے استعفیٰ دے دیا۔ گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ پرنسپل انکوائری سے بچنے کے لیے استعفے کا حربہ آزما رہے ہیں۔ اگر گورنر پنجاب سچے ہیں تو بورڈ آف گورنرز کے ممبر جو ہیں سید بابر علی، انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا؟ اگر گورنر پنجاب سچے ہیں تو اس سے پہلے 2018 میں پرنسپل مائیکل تھامسن نے استعفیٰ کیوں دیا تھا؟ کیا اس سے پہلے ایک ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا 2018 میں جس پر بھی پرنسپل نے ایسے ہی الزامات لگائے تھے کہ سیاسی دباؤ اور اقربا پروری جو ہے وہ یہاں پہ کی جا رہی ہے؟ اچھا، احد چیمہ اگر سچے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا، تو جب ان کی درخواست مسترد ہو گئی تھی تو وہ جو ہے گورنر پنجاب تک کیوں گئے؟ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آپ سے ایک التماس ہم کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جو نئے دیکھنے والے دوست ہیں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ وہ دوسرے دوستوں تک بھی پہنچیں۔ آپ کا تعاون ہمیں حاصل رہے گا تاکہ ہم حق اور سچ کی آواز جو ہے نا وہ بیان کرتے رہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، آئیے ہم ان نکات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون سچا اور کون جھوٹا جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ جناب پرنسپل صاحب جو ہے نا وہ 40 لاکھ روپے تنخواہ ماہوار لے رہے ہیں جس کی انکوائری کرا رہے ہیں۔ تو کیا گورنر پنجاب کو یہ پرنسپل کی جو تنخواہ ہوتی ہے یا معاملات ہیں یہ اس وقت ہی کیوں نظر آتے ہیں جب کوئی اس طرح کا سیاسی اثر و رسوخ کا کیس آئے اور پرنسپل اور ان کے درمیان جو ہے وہ کوئی انبن ہو جائے یا کسی معاملے پر ٹھن جائے؟ تو اس سے آگے پیچھے جب سے 2016 سے وہ تعینات ہیں وہ اتنی ہی سیلری لے رہے ہیں جناب، تو اس وقت گورنر صاحب کو کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ جناب بندہ اتنی تنخواہ زیادہ کیوں لے رہا ہے یا اتنی چھٹیاں کیوں کر رہا ہے؟ دوستوں اور ساتھیوں، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ابھی آپ کے سامنے تھوڑی بہت آ چکی ہیں۔ ہم کچھ چیزیں آپ کے سامنے اور رکھیں گے۔ ابھی کہہ رہے ہیں جی گورنر صاحب کے جی یہ انکوائری سے بچنے کے لیے مستعفی ہو رہے ہیں، تو گورنر صاحب کی اطلاعات کے لیے عرض ہے کہ یہ ذرا 2018 میں واپس جائیں نا ذرا، آپ بہت پرانی بات نہیں ہے۔ اس وقت بھی پرنسپل صاحب نے ریزائن کیا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر آپ کو نہیں پتا نا تو ہم بتا دیتے ہیں جناب گورنر بلیغ الرحمان صاحب۔ اس وقت یہ تھا کہ لڑکوں کے اسکول اور کالج کے لڑکوں کے 2 گروپ تھے جن کی آپس میں لڑائی ہوئی، جس طرح وہ اس ایج میں لڑکے کرتے ہیں وہ لڑے ہیں، اور جب وہ بدتمیزی حد سے بڑی تو گورنر جو اپنے پرنسپل صاحب نے ان لڑکوں کو کالج سے نکال دیا۔ پھر انکوائری کے بعد کچھ لڑکے جو تھے ان کو بحال کر دیا گیا، ان کو واپس لے لیا گیا، لیکن کچھ کو واپس نہیں لیا گیا۔ جن کو واپس نہیں لیا گیا وہ انہوں نے کیا کیا؟ ان میں سے ایک جو بچہ تھا وہ کس کا بیٹا تھا؟ وہ جناب محترمہ کشمالہ طارق صاحبہ کا بیٹا تھا، جو سابق رکن قومی اسمبلی بھی تھیں اور کسی دور میں وہ جنرل مشرف صاحب کی بہت منظور نظر بھی رہ چکی تھی جناب، اور 2018 میں وہ وفاقی محتسب برائے خواتین ہراسانی تھیں۔ اس وقت انہوں نے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے پرنسپل صاحب کو زیر دباؤ لانے کی کوششیں کی، لیکن وہ دباؤ میں نہیں آئے اور انہوں نے ان کے بیٹے کو بحال نہیں کیا کالج میں۔ جب پھر اس کے بعد وہ کشمالہ طارق صاحبہ جو ہے وہ عدالت میں بھی چلی گئی، لیکن پرنسپل صاحب نے اس وقت بھی ریزائن کر دیا کہ اگر معاملات اس طرح چلانے ہیں کہ اسکول اور کالج کے معاملات میں انتظامی جو معاملات ہیں اس میں اگر سیاسی مداخلت ہونی ہے، اثر و رسوخ کا استعمال ہونا ہے، طاقت کا استعمال ہونا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ میں استعفیٰ دوں اور گھر چلا جاؤں۔ تو جناب اب یہ پرنسپل صاحب اگر یہ پہلے ایکٹ کر چکے ہیں تو اب کس طرح وہ ایک آپ کے غیر قانونی حکم پر جو ہے نا وہ عمل درآمد کر لیں گے اور آپ کہیں گے نہیں جناب کہ پرنسپل کا فالٹ ہے اور لوگ مان لیں گے؟ جناب والا آپ کس دور میں زندہ ہیں پھر آپ لوگ؟ اب آپ کو یہ سیاسی ہتھ کنڈے، یہ اثر و رسوخ اپنوں کے لیے استعمال کرنا یہ چھوڑنا پڑے گا۔ اب وہ وقت نہیں ہے کہ چیزیں چھپ جائیں گی اور آپ لوگ جو چاہیں گے وہ کرتے پھریں گے جناب۔ اس ملک میں بہت کچھ ایسا ہو چکا ہے اب جس کی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے اس کے بعد اب گورنر پنجاب صاحب کی طرف واپس آتے ہیں
کہ 40 لاکھ روپے اگر سیلری لے رہے ہیں تو 40 لاکھ روپے سیلری کسی وہ سسٹم کے تحت لے رہے ہوں گے نا, کسی نے تو منظوری دی ہوگی نا, وہاں بورڈ آف گورنر موجود ہے نا, اس کے آپ ہیڈ ہیں, تو کیا جو بھی گورنر پنجاب ہوتا ہے وہ اس کا ہیڈ اس کو کر رہا ہوتا ہے, تو کیا آپ لوگوں نے جب پرنسپل کی تعیناتی ہو رہی تھی, جب اس کے رول اینڈ ریگولیشن بنے ہوں گے, تو کیا اس کے اباب وہ جا کے کہیں اس سے ماورا ہو کے وہ سیلری لے رہے ہوں گے جناب, جو اب آپ سنا رہے ہیں کہ جناب وہ 40 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں جناب, جب وہ اپنا تیسرا ٹرن بھی پورا کر رہے ہیں. اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں ہمیں, جب ہم نے کوشش کی جاننے کی تو ان کے ذرائع کہہ رہے تھے کہ وہ اگلے ٹرن کے لیے خواہش مند بھی نہیں ہے کہ ان کو رکھا جائے یہاں پہ جناب. وہ تو پہلے بھی ایسا, اس سے پہلے گورنر صاحب کی بات, اپنی بات کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں دوسری جگہ پہ, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے قبل پرنسپل 2 دفعہ جو ہے نا وہ استعفیٰ دینے کی آفر کر چکے ہیں کہ جناب میں مزید کام نہیں کرنا چاہتا, میں ریزائن دے کے واپس چلا جانا چاہتا ہوں, لیکن اس وقت ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو انکوائری سے ڈر کے وہ جو ہے اس طرح کے حربے آزما رہے ہیں کہ وہ ریزائن کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں جناب, جبکہ پیچھے کے چند دنوں کے چند سال کے واقعات جو ہے نا وہ کچھ اور کہانی سنا رہے ہوتے ہیں. تو دوستوں اور ساتھیوں, اب یہ دیکھیں کہ اب احد چیمہ کی طرف آتے ہیں کہ احد چیمہ صاحب جو ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں وہ پنجاب گورنمنٹ میں ان کا کیا کردار رہا ہے, پھر ان پہ کیسز بھی بنے. خیر وہ ان کیسز میں وہ بری ہو گئے کہ جس طرح کے وہ سیاسی کیسز تھے, ہم ان پہ بات نہیں کریں گے. اب ان کی محترمہ جو ہیں وہ سائمہ احد صاحبہ, انہوں نے بیسکلی یہ تنازع کہاں سے شروع ہوا, ہم تھوڑا سا آپ کو ادھر لے کے جاتے ہیں کہ ان کے بچے وہاں پڑھتے تھے. ان کی محترمہ بیگم صاحبہ جو ہیں وہ بھی سرکاری ملازم ہیں, تو ان کا تبادلہ بھی ہو گیا. اب ماشاءاللہ وہ وزیر جو ہے اقتصادی امور ہیں اسلام آباد میں, تو انہوں نے اس وقت درخواست دی تھی کہ جناب ہم وہاں پہ شفٹ ہو گئے ہیں, اب ہمارے بچے یہاں نہیں پڑھ سکتے, ہم وہاں پہ جا کے اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائیں گے. لہٰذا آپ, اصل جھگڑا جو تھا دوستوں اور ساتھیوں ذرا غور کیجئے گا, اصل جھگڑا تھا جی کہ آپ ہمارے بچوں کی جو سیٹیں ہیں نا وہ کالج میں ریزرو رکھیں جناب. اب دیکھیں یہاں پہ یہ ہوتا کیا ہے, اس بات کو ذرا آپ غور کریں کہ ہماری سیٹیں ریزرو رکھیں, ہم 6 ماہ, ہم سال, 2 سال, 3 سال جو ہے نا اسلام آباد میں موج مستی کریں گے جتنی دیر ہمارا لگا رہا ہے نا. وہ محترمہ بھی وہاں ٹرانسفر ہو گئی تھی, ان کے شوہر جو ہیں وہ وزیر بن گئے ہیں, اب وہ کتنا عرصہ چلتے ہیں یہ ان کو بھی نہیں پتا ہوتا نا. اس لیے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے واپس آنا ہے, آپ ہماری سیٹیں ریزرو رکھیں. اچھا بچے 3 ہیں ان کے, اب 3 بچوں کی یا 2 بچوں کی سیٹیں ریزرو کرانی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم نے فیس بھی نہیں دینی. ایک تو پہلے ہی بات ہے کہ سیٹ ریزرو کیوں رکھی جائے اتنی دیر, کوئی اور بچہ جو ہے جو اس کا حقدار ہے وہ اس کو ملنی چاہیے. سیٹ ریزرو رکھ کے آپ ایکسپینس بھی کر رہے ہیں, اور وہ جو ایک سیٹ ہے بچے کے پڑھنے کی وہ بھی ضائع کر رہے ہیں آپ جناب, اور اوپر سے گنڈا گردی ہے, دھونس. اور یہ ہے کہ آپ جناب ہم جتنا عرصہ بھی رہیں گے ہمارے بچے کی سیٹیں ریزرو ہونی چاہیے, اور پیسہ ہم نے کو نہیں دینا جناب. جب پرنسپل صاحب نے یہ درخواست ریجیکٹ کی, اچھا چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کوئی الگ سے کام نہیں ہوا جناب. اچھا ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جناب جب 2022 میں آپ کی بیگم صاحبہ نے درخواست دی تھی پرنسپل کو, اور اس پرنسپل نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا کہ جناب ایسا ممکن نہیں ہے, آپ یا فیسیں دے جائیں, پھر چلے ہم ریزرو کر لیتے ہیں, آپ پوری فیس دے کے جائیں, فیس معاف نہیں ہو سکتی. اور پھر وہ معاملہ 2018 میں, یہ نومبر 2018 کی بات ہے, نومبر 2022 کی, کہ نومبر 2022 میں انہوں نے درخواست دی, اس پہ پرنسپل صاحب نے ریجیکٹ کر دیا اس کو. وہ معاملہ جو ہے نا بورڈ آف گورنر میں گیا, اور بورڈ آف گورنر نے بھی اس کو ریجیکٹ کر دیا. یہ 11 نومبر 2022 کا واقعہ جی, جو ہماری اطلاعات ہیں اس وقت, کہ جناب اس وقت بورڈ آف گورنر نے اس معاملے کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں جناب یہ نہیں ہو سکتا. اب پھر کیا تھا کہ یہ جو سرخاب کے پر لگے لوگ ہیں نا ہمارے معاشرے میں دوستوں اور ساتھیوں, اس طرح کے اور بہت سے لوگ ہیں, پھر یہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں. یہ گورنر صاحب کے پاس گئے ہوں گے, کسی اور اعلیٰ حکومتی عہدیدار کے آگے روئے ہوں گے کہ جناب یہ ہمارا معاملہ جو حل کرائیں جناب. تو انہوں نے گورنر صاحب کو کہا, یا جو بھی برل ہو, ایک بات کر رہا ہوں کہ گورنر صاحب نے جناب سائمہ احد صاحبہ کو سنا, اور بورڈ کا اجلاس وہاں بلایا گورنر ہاؤس میں, اور فیصلہ کر دیا جناب کہ آئندہ کے لیے جو بھی درخواست دے گا اس کو 3 سال کی چھوٹ مل جائے گی. ہاں جی یہ ابا جی کا مال ہے جناب, یہ سرکاری وسائل ہیں, لیکن ان کے ابا جی کے ساتھ دے کے گئے تھے ان کو وراثت میں نا, کہ یہ جس طرح چاہیں گے, جس کے لیے چاہیں گے, یہ قانون سازی کریں گے اور اس کو مراد دیں گے جناب. یہ احد چیمہ جیسے لوگ, ان کی بیگم جیسے لوگ جو ہے نا, یہ تو پہلے ہی مراد یافتہ طبقہ ہے جناب. دوستوں ساتھیوں آپ غور کریں, کبھی مجھے, آپ کو, یا ہم جیسے جو اس ملک میں کروڑوں لوگ ہیں, ان کو کسی اور عام کے سرکاری ادارے میں بھی اس طرح کا کوئی ریلیف ملتا ہے؟ کبھی آپ کے بچے کو ملا, کبھی میرے بچے کو ملا اس طرح کا ریلیف جناب؟
جو یہ لوگ طلب کر رہے ہیں جناب کہ ہم نے بچہ بھی کہیں اور ہے ہمارا جا رہا، ہماری سیٹیں بھی ریزرو رکھیں، ہم نے پیسے بھی نہیں دینے، اگر آپ نے بات نہیں مانی تو ہم ایسی کی تیسی بھی پھیریں گے جناب۔ وہ بھائی یہ جو سرخاب لگے لوگ ہیں نا، ان کو اب یہ سمجھانا ہوگا، ان کو سمجھنا ہوگا جناب کہ اب یہاں پہ اگر قانون ہوگا اس کی عملداری ہوگی یا پھر آپ ہوں گے۔ اب یہ اس طرح ملک نہیں چل سکتا جناب، اور نہ یہ چلنا چاہیے، نہ ہی چلنے دینا چاہیے آپ کو، ہم کو نا، جہاں بھی آپ ہیں، جہاں بھی میں ہوں، ہر بندے کو احتجاج کرنا چاہیے کہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے وہ قانون اور ضابطے سے اٹھ کے جو ہے نا وہ جناب مانگے آسانیاں جناب۔ یہاں تو پہلے ہی اربوں روپیہ جو اشرافیہ کو سبسڈی دی جا رہی ہے اس پہ ایشو بنا ہوا ہے جناب۔ IMF کیا کہہ رہی ہے؟ وہ یہی رو رہی ہے کہ آپ اپنے للے تللے ختم کریں جناب، آپ اشرافیہ کو دی جانے والی جو اربوں روپے کی سبسڈی جو ہے اس کو بند کریں۔ پبلک یہاں بھوک سے مر رہی ہے، لوگ افلاس سے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں دستیاب ہو رہی جناب، تو آپ لوگوں کے یہ عللے ہیں جناب کہ آپ کو ہر معاملے میں، ہر چیز میں رعایت چاہیے۔ اب اتنے غریب غربا ہو گئے ہیں جناب جو ہے احد چیمہ صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ جناب، کہ وہ اپنے بچوں کی، اگر انہیں اتنا شوق ہے ان کو ایچیسن کی سیٹیں ریزرو کرانے کا، تو کیوں وہ فیسیں جمع نہیں کرا رہی ہیں جناب؟ ٹھیک ہے آپ پیسے دیں اور جا کے اپنی سیٹیں ریزرو رکھوا لیں جناب۔ آپ کوئی اس ملک کے غریب غربا نہیں ہے، آپ کے صاحب جو ہیں وہ بھی جناب سرکاری افسر ہیں، وزیر بھی ہیں آپ جناب والا۔ تو یہ وہ پوائنٹ ہیں۔ اب ہمارے لہجے میں تلخی آ رہی ہے کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے، اس قوم کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ہم اسی لیے کہتے ہیں۔ دوسرا اب یہ دیکھیں دوستوں ساتھیوں، ایک پوائنٹ جو ہے نا کہ سید بابر علی مستعفی ہو گئے ہیں جناب، وہ بورڈ آف گورنر کے ممبر تھے ایچیسن کے نا۔ سید بابر علی کو عام آدمی نہیں ہے جناب جو ان سے ڈر جائیں گے یا دب جائیں گے جناب۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ملک کے نامور اور بڑے صنعت کار ہیں جناب، انہوں نے بھی ریزائن کر دیا کہ یار اگر اس طرح کی بونگیاں مارنی ہیں آپ لوگوں نے تو پھر ہمارا کیا کام ہے یہاں بیٹھنا، یار ہم نے کیا اپنے منہ کالے کروانے ہیں جناب آپ لوگوں کے لیے جناب۔ انہیں کیا لگے، وہ بابر علی صاحب نے استعفیٰ دیا، انہوں نے کہا جاؤ بھی خسمان کہو جناب ہم گھر چلے جاتے ہیں۔ یار پھر لوگوں کو اگر ایک انسٹیٹیوٹ ایسا بنا ہوا جہاں اچھے لوگ بنے ہوئے ہیں، جہاں اچھی تعلیم مل رہی ہے، تو اس کو یہ اس طرح کے لوگ برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں جناب۔ یہ گڈ گورنرز ہے جناب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے، جو وزیر اعظم صاحب ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں جناب بیٹھے ہوئے؟ ان کو پتہ نہیں ان کا گورنر کیا کر رہا ہے وہاں پہ جناب۔ یہ معاملہ ان کو خود ٹیک اوور کرنا چاہیے، خاص کر وزیر اعلیٰ پنجاب کو کرنا چاہیے، وزیر اعظم کو کرنا چاہیے کہ جناب کس طرح جو ہے وہ گورنر صاحب نے اس طرح کے احکامات کیوں دیے اور معاملہ کیا ہے، اس کی 100% انکوائری ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ اس سے بھی بڑے بڑے اسکینڈل آئے، اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں آئیں، اور آگے وہ جو مٹی میں دب گئی، ڈھیر بن گئی مٹی کا، رو ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ لکھ تھک گئے، رو الفاظ انہوں نے اپنے ختم کر لیے جناب۔ لیکن افسوس کہ کسی کے کان پر جوں نہیں رینگتی۔ لیکن اب ہم اور آپ آواز بلند کریں گے، ہم سب عوام، سب لوگ اٹھ کر آواز بلند کریں گے کہ آپ کو اس طرح کی بدماشیاں، اس طرح کے عللے تللے جو ختم کرنے ہوں گے، ادروائز پھر یا ہم ہیں، ہم نہیں ہوں گے، یا پھر آپ نہیں ہوں گے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، میری ان گزارشات پر ضرور غور کیجئے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔